بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء غور فرمائیں، آج ہم اصطلاحات کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ ابتدائی اصطلاحات ہیں جو پوری صرف کے اندر ہمیں کام آئیں گی، اور ہم نے ایک بار ان کو آپ نے یاد کر لینا ہے، اور پھر یہ ہر جگہ پہ ان کی آپ کو ضرورت پیش آتی رہے گی۔ سب سے پہلے ہے حرکت و متحرک۔ حرکت زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، جس حرف پر حرکت ہو اس کو متحرک کہتے ہیں، جیسے رجل۔ اب اس کے بعد ہے فتح و مفتوح۔ فتح اور مفتوح۔ فتح زبر کو کہتے ہیں، جس حرف پر فتح ہو اس کو مفتوح کہتے ہیں، جیسے ینصر میں یا پر فتح ہے اور یا مفتوح ہے۔ یا کیا ہے؟ ینصر۔ یہ دیکھیں نا، ینصر یا کے اوپر زبر ہے یعنی فتح ہے، اور جس پر فتح ہو اس کو مفتوح کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کسرہ و مکسور۔ کسرہ زیر کو کہتے ہیں، جس حرف پر کسرہ ہو اس کو مکسور کہتے ہیں، جیسے یضرب میں را پر کسرہ ہے، ٹھیک ہے، اور را جو ہے یہ مکسور ہے۔ را کو کیا کہا جائے گا؟ مکسور، جس کو کسرہ دیا گیا ہو۔ اس کے بعد ہے ضمہ و مضموم۔ ضمہ پیش کو کہتے ہیں، جس حرف پر ضمہ ہو اس کو مضموم کہتے ہیں، جیسے یفعل میں عین پر ضمہ ہے اور عین جو ہے یہ مضموم ہے۔ سکون و ساکن۔ سکون حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں، جس حرف پر حرکت نہ ہو اس کو ساکن کہتے ہیں، جیسے ینصر میں نون پر سکون ہے، نون پر، اور نون جو ہے کیا ہے؟ ساکن ہے۔ نون کیا ہے؟ اس کے بعد ہے تنوین و منون۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، جس حرف پر تنوین ہو اس کو منون کہتے ہیں، جیسے فاعلون میں لام پر تنوین ہے، لام کے اوپر کیا ہے؟ تنوین ہے، اور لام منون ہے یعنی تنوین دیا گیا ہے۔ لام کے اوپر اگر دو زبر آ جائیں، دو زیر آ جائیں یا دو پیش آ جائیں تو لام کو کیا کہا جائے گا؟ لام منون ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے تشدید و مشدد۔ ایک طرح کے دو حرفوں کو ملا کر پڑھنے کو تشدید کہتے ہیں، جس حرف پر تشدید ہو اس کو مشدد کہتے ہیں، جیسے ربا۔ ربا میں با پر تشدید ہے، با کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے، اور با کو مشدد کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ اس کے بعد ہے حروف علت۔ حروف علت تین ہیں، واو، الف، یا کو حروف علت کہتے ہیں۔ واو، الف اور یا کو کیا کہتے ہیں؟ حروف علت۔ اسی طرح اس کے بعد ہے حروف صحیحہ۔ حروف علت کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں سب کے سب کیا کہلواتے ہیں؟ حروف صحیحہ۔ اس کے بعد ہے حروف مدہ۔ حروف مدہ تین ہیں، واو ساکن جس سے پہلے پیش ہو، واو ساکن جس سے پہلے پیش ہو، واو ساکن جس سے پہلے پیش ہو، سوءن، واو ساکن ہے، اس کے بعد اس سے پہلے جو سین آ رہا ہے اس کے اوپر پیش آ رہا ہے، کہ واو ساکن ہو اور جس سے پہلے پیش ہو، یعنی اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر کیا ہو؟ پیش ہو، اس کو کہتے ہیں حروف مدہ۔ یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو، جیسے بی ان، بی ان، یعنی یا ساکن ہے، اس کا ماقبل کیا ہے؟ مکسور ہے۔ اور الف جیسے شاء۔ شاء میں شین کے بعد الف آ رہا ہے، اور الف چاہتا ہے کہ میرا ماقبل کیا ہو؟ مفتوح ہو، شاء، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح حروف لین۔ حروف لین واو اور یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف لین کہتے ہیں، جیسے خوفن اور سیفن، ٹھیک ہے۔ واو ساکن ہے، اس کا ماقبل کیا ہے؟ مفتوح ہے۔ واو ساکن ہو یا ساکن ہو، اس کا ماقبل مفتوح ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف لین۔ اگر واو ساکن یا ساکن، واو ساکن اس کا ماقبل مضموم ہو تو اس کو کہتے ہیں حروف مدہ۔ یا ساکن اس کا ماقبل مکسور ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ حروف مدہ۔ چلیں، کلمہ ایسے مفرد لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے، جو ایک معنی بتائے۔
فعل لازم وہ فعل ہے جس کا کام فاعل پر پورا ہو جائے، مفعول کی ضرورت نہ پیش آئے، جیسے قعد حامد، حامد بیٹھ گیا، حامد بیٹھ گیا۔ اس کے بعد ہے فعل متعدی، وہ فعل ہے جس کا کام فاعل پر پورا نہ ہو بلکہ مفعول کی بھی ضرورت پڑے، جیسے حافظہ محمود الرس، حافظہ محمود الدرس، محمود نے ٹھیک ہے سبق یاد کر لیا، محمود نے سبق یاد کیا۔ اس کے بعد ہے واحد تثنیہ جمع کسے کہتے ہیں؟ واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو